ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک لنگڑا کتا اس کے بیٹے کی لاش کے اوپر بیٹھ کر اپنے آپ کو نوچ کر زخمی کر رہا ہے۔ بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو بہت ڈر گیا۔ بادشاہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ زندگی کا تو پل بھر کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اس کے اکلوتے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو اس کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ملکہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شادی کر لینی چاہیے۔ ملکہ نے کہا کہ کیا آپ کی نظر میں کوئی شہزادی ہے جس سے ہم اپنے بیٹے کی شادی طے کریں؟ بادشاہ نے کہا کہ شہزادی کا ہونا ضروری نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک بیوی چاہیے۔ ایک وزیر کی بیٹی جو اپنی نیک نامی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ بادشاہ نے اس وزیر کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی طے کر دی۔ شادی کی پہلی رات ہی جب شہزادہ دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کے روشن دان میں ایک چیل بیٹھی تھی۔ چیل نے جیسے ہی شہزادے کو دیکھا تو وہ اڑ گئی اور شہزادہ بھی بے خودی کے عالم میں چیل کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا۔ دلہن بھاگتی ہوئی ملکہ کے پاس آئی اور سارا ماجرا بتا دیا۔ ملکہ نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا کہ شہزادے کو ڈھونڈ کر آؤ۔ بادشاہ کے آدمی ہر جگہ شہزادے کی تلاش میں رہے مگر ناکام رہے۔ ایک عالم بابا نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادہ اسی چیل کے پیچھے ہی بھاگا ہوگا۔ آپ 2 سے 3 جانور ذبح کر کے باہر جانوروں کے لیے پھینک دیں، ایسا کرنے سے شاید وہ چیل مردار کی بو سونگھ کر ادھر آ جائے۔ بادشاہ نے عالم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے 3 جانور ذبح کیے اور ان کی باقیات ایک مخصوص جگہ پر پھینک دیں۔ باقیات کی بو سے وہ چیل جس کے پاؤں میں کسی نے تعویذ باندھا ہوا تھا اڑ کر واپس آئی تو تھوڑی ہی دیر بعد شہزادہ بھی ننگے پاؤں واپس آ گیا۔ شہزادے کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ شہزادے کو جب ہوش آیا تو وہ اپنا سر دیوار میں مارنے لگا اور اسے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ شہزادے نے اپنے باپ سے کہا کہ تم سب میرے دشمن ہو اور آپس میں ملے ہوئے ہو، میری بیوی بھی میری جان کی دشمن ہے، اسے مجھ سے الگ کر دو، میں اکیلا رہنا ہی پسند کرتا ہوں۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ میرے بیٹے پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ بادشاہ نے ایک مشہور عامل کو بلوایا اور اس سے کہا کہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو۔ عامل نے اپنے عمل سے بادشاہ کو بتایا کہ شہزادے پر آپ کے بھائی نے جادو کروایا ہے، جو دشمن سے مل کر آپ کی سلطنت پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح شہزادے کا دماغی توازن خراب ہو جائے اور وہ باپ بننے کے قابل ہی نہ رہے۔ بادشاہ کو اپنے بھائی کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ عامل کو بادشاہ نے اپنا خواب بھی بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک لنگڑا کتا میرے بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر اپنے آپ کو نوچ رہا ہے۔ عالم نے کہا کہ اس خواب میں ہی ایک راز ہے اور اسی راز میں شہزادے کا علاج پوشیدہ ہے، ہمیں ایک مقررہ وقت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ عامل نے شہزادے سے پوچھا کہ تجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ شہزادے نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب میرے دشمن ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو مار دوں۔ عامل نے ایک گلاس پانی سے بھر لیا اور شہزادے سے کہا کہ اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال کر آنکھیں بند کر لو۔ شہزادے نے عامل کی بات پر عمل کیا
और पानी में अपना हाथ डाला। कुछ दिनों बाद बादशाह के शीश महल में एक लंगड़ा कुत्ता दाखिल हुआ। कुत्ते के दाखिल होते ही दरवाजा बंद हो गया। महल में हर तरफ शीशे लगे हुए थे, दीवारें और छत सब शीशे की थी। कुत्ते ने महसूस किया कि मेरे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं। उसने सब कुत्तों पर भौंकना शुरू कर दिया। जवाब में अक्स में दिखाई देने वाले कुत्ते भी उस पर भौंकते दिखाई देते थे। कुत्ते ने महल के चारों कोनों में भौंकना शुरू कर दिया और अपने अक्स पर हमला करना शुरू कर दिया। सुबह को जब एक दरबारी ने शीश महल का दरवाजा खोला तो एक जख्मी कुत्ता देखकर डर गया। जब आमिल को पता चला तो वो दौड़ता हुआ महल में दाखिल हुआ और वही पानी का गिलास कुत्ते पर फेंक दिया।